فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید۔ ناول امر بیل جس کی رائٹر ہیں عمیرہ احمد، اس کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے اور میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا اس ناول کو پڑھنے کا، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ شاید ہم اسی چیز پر خود کو کنونس کر پاتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہو، کچھ امیزنگ ہو، کچھ تھرلنگ ہو، کچھ ایکسائٹنگ ہو۔ ناولز اچھے ہوں تبھی ہمیں مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ نو ڈاؤٹ یہ ناول بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کو بھی پسند آ رہا ہے جو آپ لوگ مجھ سے یہ مانگ رہے ہیں، لیکن وہی بات جو پتہ ہے جانتے بوجھتے پھر پڑھنا اس کو، تو اس کے لیے مائنڈ کو کنونس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کو شفٹ کرنا پڑے ٹیلی گرام چینل پر، کیونکہ اس پر اسٹرائک بھیج دیتی ہوں عمیرہ احمد کے ناول کوئی بھی اسٹارٹ نہیں کیے جا سکتے، ان کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے وہ اپنے ناولز پر اسٹرائک بھیج دیتی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے چینل کو ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے کہ میں اس ناول کو شفٹ کر دوں گی کدھر، ہاں، ٹیلی گرام چینل پر، میں وہاں پر چینل بناؤں گی، اور جو ناول، جیسے کہ میں نے اور بھی بہت سارے ناولز ریکارڈ کیے ہیں جن میں کچھ ایپیسوڈز نہیں ہوں گی کیونکہ وہ اسٹرائک کی وجہ سے مس ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو دوبارہ تو ریکارڈ نہیں کر سکتی، لیکن کچھ ناول جیسے کہ عزازیل مجھے ہائڈ کرنا پڑا، وہ والا ناول میرے پاس پڑا ہے، اس کا لنک آپ لوگوں کو میں وہاں پر دے سکتی ہوں تاکہ آپ لوگ آرام سے جا کر سن لیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں نہیں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ وہاں پر کام کروں اور آپ لوگوں کو اس کا میں لنک دے دوں گی تاکہ آپ لوگ آرام سے سن سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو امر بیل ناول کی میں کچھ ایپیسوڈز ریکارڈ کر رہی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو دوں، لیکن میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے، لیکن کوئی نہیں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ میں کبھی نہ کبھی دل جب میرا نہ بھی کر رہا ہوں، میں کوشش کروں گی کہ پڑھ لوں۔ اب میں نے اسٹارٹ کیا ہے تو میں درمیان میں نہیں چھوڑتی ہوں، ہاں، لیکن اگر مجھے اسٹرائک آ گئی تو میں اس کو وہیں پر چھوڑ دوں گی، اس کی اگلی ایپیسوڈ میں نے نہیں پڑھنی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا میری بلا سے کچھ بھی ہو، کیونکہ جب اسٹرائک آ جاتی ہے نا تو جو ویڈیو ریکارڈ کی ہوتی ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، صحیح ہے، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں، تو اسی لیے کتنے مچھر ہیں یہاں پر، تو اسی لیے پھر وہ دوبارہ ریکارڈ تو نہیں کی جا سکتی نا، تو اسی لیے پھر میں دوبارہ ریکارڈ نہیں کرتی، ہاں، لیکن اگر ایسے چل رہا ہے تو 2-3 ایپیسوڈز آپ لوگوں کو یہاں ملے گی، اس کے بعد آپ لوگوں کو میں ٹیلی گرام چینل کا لنک دے دوں گی، تو آپ لوگ وہاں جا کر اگلی ایپیسوڈز کے لنک آپ لوگوں کو مل جایا کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ نے بس ٹیلی گرام کا کیا کرنا ہے کہ اکاؤنٹ بنانا ہے، اور نیچے میں آپ لوگوں کو لنک دے دوں گی، آپ لوگ کلک کیجیے گا تو آپ لوگ میرے چینل پر، ٹیلی گرام کے چینل پر پہنچ جائیں گے، وہاں پر آپ لوگوں کو لنک ملیں گے، دین آپ لوگ سن سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فردر ناولز کے لیے بھی ہیں، کچھ ناولز ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہیں پڑھ سکتے یہاں پر، لیکن ہم وہاں پر آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہو جاتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تو میں آپ لوگوں کو یہیں پورا کر دوں تو بہت بات ہے، ابھی حالم بھی میں پڑھ رہی ہوں، لیکن اس کی میں نے بہت ساری ایپیسوڈز آپ لوگوں کو پچھلے دنوں ریکارڈ کر کے دی ہیں، تو اس کی اب تھوڑا میں ایک آدھ دن کا گیپ لیتی ہوں، تو ابھی میں آپ لوگوں کو یہ سنا دیتی ہوں امر بیل۔ تو آئیے جلدی سے اس کی 10ویں ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ نانو کی بات کا جواب دینے کے بجائے عمر نے اپنے سامنے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا موبائل اٹھا لیا، وہ اب کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ علیزہ نے نانو کو دیکھا، وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں عمر کو دیکھ رہی تھی۔ اس خبر پر عمر کا رد عمل ان کے لیے غیر معمولی اور حیران کن تھا، وہ بار بار موبائل پر کچھ نمبر ڈائل کر رہا تھا مگر شاید رابطہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ نظر آنے لگی، موبائل بند کر کے اس نے تقریباً اسے سینٹر ٹیبل پر پھینک دیا جو وہاں سے پھسلتا ہوا نیچے کارپٹ پر گر پڑا۔ اب وہ لاؤنج میں موجود ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ علیزہ اور نانو خاموشی سے اس کی سرگرمیاں دیکھتی رہی۔ انکل ایاز سے بات کرواؤ، وہ اب فون پر پڑی درشتی کے ساتھ کسی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے اسے یقیناً یہی پوچھا گیا تھا، جس کے جواب میں اس نے کہا، میں عمر جہانگیر ہوں، ان کا بھتیجا۔ علیزہ نے یکدم اس کے چہرے کو سرخ ہوتے دیکھا۔ بات نہیں کرنا چاہتے وہ مجھ سے؟ فون دو تم انہیں، وہ اب بلند آواز سے کسی سے کہہ رہا تھا۔ میں انہیں فون نہیں دے سکتا، وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے، البتہ آپ کے لیے ان کا ایک پیغام ہے۔ دوسری طرف سے اسے اطلاع دی گئی۔
کیا پیغام ہے؟ اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ وہ کل لاہور آ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کل لاہور ہی میں رہیں، واپس نہ جائیں۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان سے ابھی اور اسی وقت بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر نے پیغام سننے کے بعد کہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ اس وقت مصروف ہے، میں تھوڑی دیر بعد کال کر لوں گا۔ وہ تب بھی مصروف ہوں گے؟ کیا وہ ساری رات ہی مصروف رہیں گے؟ عمر کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے۔ عمر نے فون پر رکھ دیا۔ اس کے فون رکھتے ہی نانو نے اسے مخاطب کیا، کیا پریشانی ہے عمر تمہیں؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، اس نے اسی طرح جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ایاز کو کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ عمر نے ان کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ علیزہ نے عمر کے چہرے پر پہلی بار تھکن دیکھی۔ انکل ایاز نے شہباز کا قتل کروایا ہے، علیزہ نے کچھ دیر بعد اسے کہتے سنا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون شہباز؟ نانو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ نے ابھی ٹی وی پر جس جرنلسٹ کے قتل کی خبر سنی ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ مگر ایاز کیوں کسی کو قتل کروائے گا؟ شہباز دوست تھا میرا، میں نے پاپا کے خلاف سارے ڈاکومنٹس اس کو آج ہی فکس کیے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا انکل ایاز اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی اس تک پہنچ جائیں گے۔ نہیں، ایاز اتنی سی بات پر کسی کو قتل نہیں کروا سکتا، وہ تو قتل کروا ہی نہیں سکتا۔ نانو کو عمر کی بات پر یقین نہیں آیا۔ آپ کے بیٹے بیوروکریسی میں ایسے گینگ لیڈر ہیں جو خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عمر کے لہجے میں تلخی تھی۔ کراچی کے حالات ویسے ہی خراب ہے، وہاں اخبارات کے دفاتر پر حملے روز کا معمول ہے، یہ بھی ایسا ہی کوئی حملہ ہوگا؟ نانو نے عمر کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی۔ اخبارات کے دفاتر لاہور میں بھی ہوں اور وہ سچ چھاپنے کی کوشش کریں گے تو ان پر اسی طرح حملے ہوں گے، ان کے ایڈیٹرز کو اسی طرح قتل کیا جائے گا۔ یہاں بات کراچی اور لاہور کی نہیں ہے، صرف اپنے چہرے پر چڑھے ہوئے ماسک کو اتارنے سے بچانے کی ہے۔ پھر بھی ایاز ایسا نہیں کر سکتا، اسے کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ کسی کو قتل کروانے کی؟ سارا جھگڑا تو تمہارا اور جہانگیر کا ہے، وہ خود کو تم دونوں کے جھگڑے میں کیوں انوالو کرتا؟ یہ کام کسی ایجنسی کا آدمیوں کا ہے، اتنی دیدہ دلیری سے صرف وہی شہباز کے دفتر کو آگ لگا سکتے ہیں، اور انکل ایاز اس وقت انٹیریئر منسٹری میں ہے، ایسی گنڈا گردی وہیں کروا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے پاپا کے کہنے پر ہی شہباز کو قتل کروایا ہو، مگر شہباز کو ٹریس آؤٹ صرف انکل ایاز ہی کروا سکتے ہیں، اور شاید وہ اس وقت یہ کام کروا چکے تھے جب انہوں نے فون پر مجھ سے بات کی تھی۔ پاپا کو اندازہ ہوگا کہ اخبار میں میرے بارے میں یہ سب کچھ آنے پر میرا فوری رد عمل کیا ہوگا، اس لیے وہ پہلے ہی شہباز منیر کو ٹریس آؤٹ کیے بیٹھے تھے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں ان کے سمجھانے پر باز نہیں آؤں گا، اور جب وہ یہ بھی جان گیا کہ ڈاکومنٹ شہباز تک پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر اسے مار دیا۔ مجھے اگر انکل سے بات کرتے ہوئے ذرا برابر بھی شک ہو جاتا کہ وہ شہباز کے بارے میں جانتے ہیں، تو میں کبھی شہباز کو وہ ڈاکومنٹس نہ دیتا یا کچھ دن انتظار کر دیتا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ تم وقت سے پہلے نتائج اخذ کر لیتے ہو، اتنی بدگمانی ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ بھی اپنے باپ اور انکل کے بارے میں۔ نانو کے اس کی بات پر اب بھی یقین نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا عمر جذباتی ہو کر سوچ رہا ہے، اس لیے اس کی طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ گرینی، میں اپنے خاندان کو آپ سے بہتر جانتا ہوں، آپ صرف ماں بن کر سوچتی ہیں۔ آپ کو پاپا اور انکل ایاز یا کسی بھی دوسرے انکل کی کوئی خامی نظر نہیں آ سکتی، نہ آج نہ ہی آئندہ کبھی۔ مگر عمر، نانو نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر عمر نے ان کی بات کاٹ دی۔ انکل کل لاہور آ رہے ہیں، یہیں آپ کے سامنے میری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ کا بیٹا کتنا معصوم ہے۔ عمر نے جیسے بات ختم کر دی۔ لاؤنج میں اب مکمل خاموشی تھی، وہاں بیٹھے ہوئے تینوں کردار جیسے اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ تم آج رات یہیں رکو گے؟ نانو نے ایک لمبے وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ ہاں، عمر نے مختصر جواب دیا۔ علیزہ، عمر کا کمرہ کھلوا دو، ایک بار خود بھی دیکھ لو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ نانو نے اس بار علیزہ کو مخاطب کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر کافی کے مگ سمیت وہاں سے اٹھ گئی۔ عمر کا کمرہ کھلواتے اور بیڈ شیٹ چینج کرواتے ہوئے وہ خود بھی بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ انکل ایاز اس طرح کسی کا قتل کیسے کروا سکتے ہیں، اور وہ بھی اتنی معمولی سی بات پر۔ کیا چند خبروں کو شائع ہونے سے روکنا ان کے لیے اتنا اہم ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسانی زندگی کو ختم کرنا ضروری سمجھا؟ یا پھر یہ سب عمر کی بدگمانی اور غلط فہمی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ سب واقعی کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہو۔ اس نے جیسے سوچتے سوچتے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے نانو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں کہ عمر وقت سے پہلے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے تو ہر ایک کے ساتھ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، کسی بارے میں بھی اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ جو شخص ہر ایک کے بارے میں خراب رائے رکھتا ہو، اس کی رائے کو آخر کتنی اہمیت دی جا سکتی ہے؟ اور دینی بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے کمرے سے نکلنے والی تھی جب عمر وہاں آ گیا۔
کیا ریفریجریٹر میں پانی کی بوتل ہے؟ اس نے اندر آتے ہی پوچھا۔ نہیں، میں لا دیتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ کچن میں موجود فریج سے پانی کی بوتل نکال کر وہ جب واپس کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار عمر کو سگریٹ نوشی کرتے دیکھا تھا، مگر اسے حیرانی نہیں ہوئی۔ وہ ڈرنک کر سکتا ہے، وہ اسموکنگ تو یقیناً کرتا ہوگا۔ اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے اس نے سوچا اور روم ریفریجریٹر کی طرف بڑھ گئی۔ ریفریجریٹر کو آن کرنے کے بعد اس نے پانی کی بوتل اندر رکھی اور کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ علیزہ، عمر نے اس کو آواز دی تھی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ سکتی ہو؟ اسے تھپڑ مارے جانے والے واقعے کے بعد آج پہلی بار وہ اسے مخاطب کر رہا تھا۔ علیزہ کا دل چاہا وہ کہے نہیں، مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کی طرف آ گئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر وہ بیٹھ گئی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا، عمر نے بلا توقف کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ عمر اب جیسے کچھ لفظ تلاش کر رہا تھا۔ میں تم سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا۔ علیزہ کو اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ اس نے عمر کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت سے یہ سب کہہ رہا تھا جب وہ اس معذرت کی توقع کرنا بھی چھوڑ چکی تھی۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مدھم آواز میں کہتے ہوئے اس نے عمر کے چہرے کو ایک بار پھر دیکھنے کی کوشش کی۔ تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ آپ کو ہاتھ اٹھانے پر افسوس ہے؟ نہیں، صرف تم پر ہاتھ اٹھانے پر افسوس ہے۔ وہ جان نہیں پائی اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے تھے۔ کیا اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ اسے معذرت کر رہا تھا، یا پھر اسے یہ ملال ہوا تھا کہ وہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اسے معذرت کر رہا تھا؟ اس نے عمر کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ کم از کم وہ اب اس کے سامنے بچوں کی طرح رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں تم سے بہت پہلے معذرت کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے تم سے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ شرمندگی؟ علیزہ نے سوچا۔ کم از کم تم وہ واحد ہستی ہو جسے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ علیزہ نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ عمر نے یہ جملہ اس سے کتنی بار کہا تھا۔ واحد ہستی۔ وہ اس بار کسی الوہن کا شکار نہیں ہوئی۔ وہ اب خاموش تھا، شاید اس سے کچھ سننا چاہتا تھا۔ مجھے تھپڑ مارنا پسند کرو گی؟ علیزہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا وہ عمر سے کہے، تم بھی وہ واحد شخص ہو جسے میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ نہیں، اس نے بس اتنا کہا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ دھوئیں کے مرغولوں میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ عمر، آپ سول سروس چھوڑ دیں، اس نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ عمر کے چہرے پر اسے حیرانی نظر آئی۔ شاید وہ اس سے اس مشورے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آپ کے پاس بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری، آپ واپس امریکہ چلے جائیں یا پھر انگلینڈ جہاں آپ پہلے کام کر رہے تھے۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیونکہ مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ آپ خود کو ضائع کر رہے ہیں۔ سول سروس آپ کو آپ کی ساری خوبیوں سے محروم کر دے گی۔ اس نے عمر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ کیا عمر جہانگیر میں کوئی خوبی ہے؟ 5 سال پہلے آپ ایسے نہیں تھے، مگر اب آپ… میں نہیں جانتی آپ خود اندازہ ہے یا نہیں، مگر آپ بدلتے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ واپس چلے جائیے، اس نے اصرار کیا۔ میں نہیں جا سکتا، اس نے نرم آواز میں کہا۔ کیوں؟ عمر نے ایک اور سگریٹ سلگا لیا۔ چند ہزار روپے کی یہ جاب آپ کے لیے اتنی بڑی ٹیمپٹیشن کیوں بن گئی ہے؟ بات اس جاب کی نہیں ہے، بات اس پاور کی ہے، اس اتھارٹی کی ہے جو یہ جاب مجھے دے رہی ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اس اتھارٹی کی؟ ضرورت ہے، کم از کم اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے مجھے اس اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ میرے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میں ابھی تک نہیں کر پایا۔ کچھ سالوں کے بعد انکل جہانگیر ریٹائرڈ ہو جائیں گے، تب آپ کا اور ان کا مقابلہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا بہتر ہے نہیں ہے کہ آپ اس بے معنی مقابلے میں خود کو ضائع نہ کریں؟ پہلے یہ سب کچھ چھوڑ دیں۔ وہ بڑے خلوص سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم ابھی بھی میچور نہیں ہو علیزہ۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اس میچورٹی کا کیا فائدہ جو انسان کو ایک پرسکون زندگی گزارنے نہیں دے رہی؟ عمر نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہارا خیال ہے میں پرسکون نہیں ہوں؟ ہاں، آپ پرسکون نہیں ہیں۔ جو پرسکون زندگی گزار رہا ہو وہ ڈرنک نہیں کرتا، اسے اسموکنگ… یہ دونوں عادتیں آپ نے اب اختیار کی ہیں۔ وہ اسے قائل کرنا چاہ رہی تھی۔ تم غلط کہہ رہی ہو علیزہ، سول سروس میں آنے سے پہلے بھی میں اسموکنگ اور ڈرنک کرتا تھا، اس نے انکشاف کیا۔ میں 14 سال کی عمر سے ڈرنک اور اسموکنگ کر رہا ہوں۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران کوکین بھی لیتا رہا، اس لیے ان چیزوں کا سول سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر 5 سال پہلے جب آپ یہاں آئے تھے تب تو آپ ان دونوں چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، علیزہ نے اکلاتے ہوئے کہا۔
کرتا تھا، عادتاً نہیں شوقیہ، مگر جب تک یہاں رہا اوائڈ کرتا رہا۔ علیزہ کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اب کیا کہے۔ مگر تم ٹھیک کہتی ہو، میں پرسکون زندگی نہیں گزار رہا۔ وہ اب تیسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے اعتراف کر رہا تھا۔ مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ صرف اتھارٹی کے لیے آپ اپنی زندگی برباد کر دیں گے؟ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ واپس چلے جائیے، کم از کم یہ ساری ٹینشن تو ختم ہو جائے گی۔ کیا ملے گا واپس جا کر؟ کیا ہے باہر؟ تنہائی، مادہ پرستی؟ وہ عمر کے بات پر حیران ہوئی۔ 32 سال کی عمر میں کیا عمر اب بھی تنہائی سے خوفزدہ ہے، مادہ پرستی سے ڈرتا ہے؟ کیا عمر؟ ایک جاب مل جائے گی، 2 کمروں کا ایک کابک جتنا اپارٹمنٹ، صبح سے رات تک ڈالرز اور پاؤنڈز کمانے کے لیے مشینی زندگی، کیونکہ ایک لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے، کیونکہ زندگی کی وہ آسائشات چاہیے جن کے ساتھ میں بڑا ہوا ہوں۔ پنی اور سینٹ جمع کر کے بنایا ہوا بینک بیلنس، نوکروں سے محروم ایک ایسی زندگی جہاں پر اپنے جوتے پالش کرنے سے کھانا پکانے تک ہر کام مجھے خود کرنا پڑے گا، جہاں پر گھر میں کچھ مہمان آ جانے پر میری سمجھ میں یہ نہیں آئے گا کہ انہیں کہاں بٹھاؤں اور کہاں سلاؤں۔ تم تو اپنی ممی کے پاس جاتی رہتی ہو، اندازہ کر سکتی ہو وہ کیسی زندگی گزار رہی ہیں۔ مگر سب کچھ ہمیشہ ایسا تو نہیں رہے گا، کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ وہاں سیٹل ہو جائیں گے، علیزہ نے کمزور آواز میں کہا۔ ہاں، ساری جوانی روپے کے پیچھے بھاگنے کے بعد بڑھاپے میں میرے پاس اتنا روپیہ ضرور جمع ہو جائے گا کہ میں کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی عیش کر سکتا ہوں۔ عیش؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ مگر یہ سب کچھ تو نہیں ہوگا، یہ الزامات، وہ سب کچھ جو آپ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے وہ تو نہیں کرنا پڑے گا۔ مگر وہاں میرے پاس وہ آسائشیں نہیں ہوگی جو یہاں ہے، اور یہ سب کچھ میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ویسے میں ان سب سہولیات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ ان 5 سالوں میں اتنا کچھ بنا لیا میں نے، پاکستان سے جا کر اگلے 10 سالوں میں بھی نہیں بنا سکتا۔ اگر ضمیر پر بوجھ لے کر زندہ رہنا آسان ہے۔ ضمیر؟ وہ ہنسا۔ اس نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی۔ وہ اندازہ نہیں کر سکتی وہ کس پر ہنس رہا تھا۔ اس صدی میں ضمیر کو لے کر کون پھرے گا اپنے ساتھ؟ کم از کم میرے جیسا شخص نہیں، جس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے، جس کے خون میں حرام کی اتنی آمیزش ہو چکی ہے کہ وہ نہ حلال کھا سکے نہ کما سکے۔ ضمیر کا کوئی بوجھ نہیں علیزہ میرے کندھوں پر۔ وہ اسے پہلی بار بے بس نظر آ رہا تھا۔ ضمیر اگر اس صدی میں بھی کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو اس کا وہ حال ہوتا ہے جو شہباز منیر کا ہوا۔ علیزہ کو اس کے چہرے پر کچھ سائے لہراتے نظر آئے۔ وہ اب ایک اور سگریٹ سلگا رہا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے بیٹا پیدا ہوا اس کے ہاں، ابھی اس نے نام نہیں رکھا اس کا۔ وہ اب جیسے اعتراف کر رہا تھا، پچھلے 10 سال سے میری دوستی تھی اس کے ساتھ، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا رہا، ڈگری لینے کے بعد اگلے دن منہ اٹھا کر پاکستان آ گیا، اسکالرشپ مل رہا تھا مزید تعلیم کے لیے، نہیں لیا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ یونیورسٹی سے جاب کی آفر ہوئی، یہاں نہیں کرنی؟ اسے اندازہ تھا وہ کھڑکی کے پاس کیوں چلا گیا تھا۔ اس کی آواز اب بھرانے لگی تھی۔ وہ اب رک کر بات کر رہا تھا۔ جس سے محبت کی، اس سے شادی بھی نہیں کی، اس کے ساتھ کیلیفورنیا میں پڑھتی تھی وہ لڑکی، اس کے ساتھ پاکستان آنے کو بھی تیار تھی۔ میں نے اس سے کہا، پاکستانی لڑکی ہے، تمہارے ساتھ پاکستان جا کر ایڈجسٹ ہو جائے گی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا، ایڈجسٹ نہیں ہوگی، 2 ماہ رہے گی، 4 ماہ رہے گی، 6 ماہ بعد شور کرے گی واپس جانا ہے، پھر یہ بتانا شروع کر دے گی کہ میں امریکہ میں کتنا کما سکتا ہوں اور پاکستان میں کتنا کما رہا ہوں، پھر روئے گی اور کہے گی میں اسے تکلیف دے رہا ہوں اور میں اسے اتنی محبت کرتا ہوں کہ یہ وہاں جا کر روئے گی تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، پھر شاید اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر واپس آ جاؤں، اور یہ سب میں نہیں چاہتا۔ بہتر ہے کل رونے کی بجائے یہ آج رو لے، گالیاں دے کر مجھے، پھر آرام سے اپنی زندگی شروع کر لے گی۔ میں بھی پاکستان جا کر کچھ عرصے کے بعد وہاں کی کسی لڑکی سے شادی کر لوں گا، اور کچھ بھی ہو کم از کم وہ پاکستان چھوڑنے کے بارے میں بھی نہیں کہے گی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ علیزہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ ایک ہی جملہ ہوتا تھا اس کی زبان پر، پاکستان جانا ہے، ضرورت ہے میرے ملک کو میری۔ اس کے فادر بھی جرنلسٹ ہے اور اس کی اس برین واشنگ کے ذمہ دار بھی۔ میں نے 3 نیوز پیپرز کے ایڈیٹر سے کانٹیکٹ کیا پاپا کے بارے میں وہ سارے ثبوت شائع کروانے کے لیے، 3 بڑے نیوز پیپرز جن کا دعویٰ ہے کہ وہ سچ کے علاوہ کوئی شائع نہیں کرتے۔ تینوں کے ایڈیٹرز نے معذرت کر لی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ جہانگیر معاذ کے بارے میں خبر شائع کرنے کے لیے جس حوصلے اور جرأت کی ضرورت تھی وہ ان میں نہیں تھی، سچ کے نام نہاد علم برداروں کے پاس۔
پھر مجھے شہباز منیر یاد آیا اور اب مجھے پچھتاوا ہے کہ کاش میں اسے وہ سب کچھ نہ بھجواتا یا پھر وہ بھی دوسروں کی طرح انکار کر دیتا تو شاید آج زندہ ہوتا۔ خبروں کا کیا ہے، صرف خبریں لگنے سے کسی ملک کی تقدیر نہیں بدلا کرتی، مگر وہ ایسا نہیں سوچتا تھا۔ ضمیر تھا نہ اس کے پاس، اس لیے اور اس ضمیر نے اسے موت دے دی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اسے کیا کہے۔ کیا اسے یہ بتا دے کہ نانوں کی طرح انہیں بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ایاز انکل نے اتنی معمولی بات پر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، مگر عمر کے لہجے کا اعتماد اور یقین ہمیشہ کی طرح اس کی رائے کو متزلزل کر رہا تھا۔ عمر، کیا آپ کو یقین ہے کہ انکل ایاز؟ علیزہ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عمر ایک گہری سانس لے کر پلٹا۔ کچھ کہے بغیر وہ ایک بار پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ علیزہ نے اپنا سوال نہیں دہرایا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ وہ اب بھی خاموش تھا۔ علیزہ کو یکدم یوں لگا جیسے وہ ذہنی طور پر کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ وہ پریشان تھا، وہ الجھا ہوا تھا، یا پھر وہ اپنے لیے آگے کی حکمت عملی طے کر رہا تھا۔ علیزہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ اگلی صبح ہمیشہ کی طرح تھی۔ عمر دیر سے اٹھا تھا۔ ناشتے کی میز پر تینوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ ناشتہ کیا۔ 12 بجے کے قریب علیزہ نے پورچ میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ عمر لاؤنج میں نیوز پیپرز دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ نانو بھی اس کے پیچھے نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے انکل ایاز اور جہانگیر انکل کے ساتھ نانو اور عمر کو دوبارہ لاؤنج میں آتے دیکھا۔ عمر کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت تھی جب انکل ایاز اور انکل جہانگیر بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد وہ لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ نانو نے اسے دوپہر کا کھانا اپنی نگرانی میں تیار کروانے کا کہا تھا۔ عمر اور نانو لاؤنج میں ہی تھے۔ کچن میں ان سب کے درمیان ہونے والی گفتگو بآسانی سنی جا سکتی تھی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی لاؤنج سے آنے والی آوازوں کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ جہانگیر انکل کے برعکس انکل ایاز کا بات کرنے کا ایک مخصوص انداز تھا۔ وہ بہت نرمی سے بات کرتے تھے اور ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ موجود رہتی تھی، اور یہ مسکراہٹ کہیں بار سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے لیے خاصی صبر آزما ثابت ہوتی تھی۔ وہ بہت لائٹ موڈ میں بات کیا کرتے تھے اور اکثر بے معنی اور بے مقصد باتوں سے گفتگو کا آغاز کرتے تھے۔ اس وقت بھی اندر یہی ہو رہا تھا۔ بلو کلر بہت سوٹ کرتا ہے تمہیں، وہ عمر سے کہہ رہے تھے۔ کیوں جہانگیر، یہ عمر کچھ زیادہ ہینڈسم نہیں ہو گیا، یا پھر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو گیا؟ میں نے کچھ شرٹس منگوائی ہیں، چند دنوں پہلے، ابھی واپس اسلام آباد جاتے ہی تمہیں بھجواؤں گا، وہ انتہائی خوشگوار انداز میں کہہ رہے تھے۔ اسلام آباد سے یہی بتانے آپ یہاں آئے ہیں؟ عمر نے کسی تمہیدی گفتگو کے بغیر کہا۔ ارے نہیں یار، تمہارے لیے آئے ہیں۔ بچوں والی حرکتیں شروع کر دی ہیں تم نے۔ میں جہانگیر کو خاص طور پر ساتھ لے کر آیا ہوں کہ بھائی طے کرو اپنے پرابلمس، کیوں ساری فیملی کو مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ اب یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، جو کچھ کہنا ہے کہو، مگر بات ختم کرو۔ ممی لنچ میں کیا بنوا رہی ہیں؟ ایاز حیدر نے کمال مہارت کے ساتھ ایک موضوع سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے پر آتے ہوئے کہا۔ وہ یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے اس جھگڑے کے سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اور وہ در حقیقت کسی فیملی گیٹ ٹوگیدر میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے؟ انکل ایاز نے کچھ چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ شہباز کو قتل کروایا ہے آپ نے؟ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوا ہے، انکل جہانگیر نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، عمر نے درستی سے انہیں ٹوک دیا۔ نانو کو انکل جہانگیر کے اس اعتراف سے جیسے کوئی شوق لگا تھا، اور کچھ یہی حال کچن میں موجود علیزہ کا تھا۔ عمر کے قیاس صرف قیاس نہیں تھے۔ تم کتے کی وہ دم ہو جو ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے۔ یہاں تمہارے پاس میں کوئی منت سماجت کرنے نہیں آیا۔ تمہارے جیسے معمولی جونیئر افسر کی اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ تمہارا دل چاہے تو کسی دوسرے شہباز منیر کی خدمات حاصل کر لینا اور نتیجہ دیکھ لینا۔ اس کی بات کے جواب میں جہانگیر محض نے بے حد سرد اور تلخ لہجے میں اسے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمر کچھ کہتا، انکل ایاز نے بروقت مداخلت کی۔ کیا فضول باتیں شروع کر دی ہیں تم نے؟ جہانگیر، میں تمہیں یہاں عمر سے لڑنے کے لیے نہیں لایا ہوں۔ عمر تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، عمر نے ان کی بات کے جواب میں کہا۔ آپ نے شہباز کو قتل کیوں کروایا؟ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ آپ کتنے لوگوں کو قتل کروائیں گے؟ ڈاکومنٹس تو اب بھی میرے پاس ہے، میں کل کسی اور نیوز پیپر کو دے دوں گا۔ آپ مجھ پر کتنی نگرانی کروا سکتے ہیں؟ کیا ڈاکومنٹس ہے تمہارے پاس؟ جہانگیر کے کچھ فورن اکاؤنٹس کی تفصیلات، کچھ اور ڈیلز کی تفصیلات، بس؟ ایاز حیدر کا لہجہ یکدم بدل گیا۔
میرے پاس تمہارے سارے اکاؤنٹس کی تفصیلات ہیں، ان کو کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ جب اپنا حصہ لے چکے ہو تو اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں یقین تو دلا رہے ہیں کہ انکوائری بھی شروع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ یہاں مجھے دھمکانے آئے ہیں؟ اس بار عمر نے بلند آواز میں کہا، اور علیزہ نے انکل ایاز کو جواباً اس سے بھی بلند آواز میں بولتے سنا، میرے سامنے گلا پھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جہانگیر نہیں ہوں کہ تمہاری بکواس اور بدتمیزی برداشت کر لوں گا۔ آواز کو آہستہ رکھ کر بات کرو۔ 50 سال سے میرے خاندان نے جو عزت بنائی ہے اسے تم جیسے بیوقوف شخص کے ہاتھوں تباہ ہونے تو نہیں دوں گا نا۔ کل بھی تمہیں خاصا سمجھانے کی کوشش کی میں نے، آج بھی صرف تمہارے لیے جہانگیر کو یہاں لے کر آیا ہوں، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ بڑے خاندان اپنا نام اور وقار برقرار رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں مانگتے ہیں، اور خاندان کا نام بچانے کے لیے شہباز منیر کی جگہ عمر جہانگیر بھی ہو سکتا ہے۔ اس خاندان کو عمر جہانگیر کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بات تم اچھی طرح یاد رکھو۔ علیزہ نے ایاز انکل کو بلند آواز میں اس طرح بات کرتے پہلی بار سنا تھا۔ بلند آواز اس کے لیے اتنی حیران کن نہیں تھی جتنا ان کا غصہ تھا۔ اس کا خیال تھا عمر جواباً زیادہ تلخ اور بلند آواز میں بات کرے گا، شاید وہ چاہتی بھی یہی تھی، مگر اس کی توقع کے برعکس لاؤنج میں اب بالکل خاموشی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، عمر چپ کیوں ہو گیا؟ اس نے سوچا عمر اگلے کئی منٹ خاموش رہا۔ میرے خاندان کا نام میرے لیے کسی فخر کا باعث نہیں ہے، تمہارے لیے اس نام کی کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن بیوروکریسی میں اس خاندان کا نام ہی تمہیں بچائے ہوئے ہے، ورنہ تمہارے جیسے سینکڑوں افسر یہاں رلتے پھرتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے خاندان ہوتا ہے، نہ ہی دولت، صرف محنت ہوتی ہے یا پھر قابلیت، اور یہ دونوں وہ پر ہیں جو بیوروکریسی کے آسمان پر پرواز کرنا نہیں سکھاتے۔ علیزہ نے اس بار انکل ایاز کو قدرے ہلکے لہجے میں بات کرتے سنا۔ جن عہدوں پر تم رہ چکے ہو وہاں کام کرنے کے لیے لوگ عمریں گزار دیتے ہیں، باقی باتوں کو تو چھوڑو، یہ جو فورن سروس سے چھلانگ لگا کر تم فورن پولیس سروس میں آ گئے ہو، اس میں کتنے رولز اور ریگولیشنز حائل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تو تم اچھی طرح جانتے ہوگے۔ عمر ان کی بات کے جواب میں ایک بار پھر خاموش رہا۔ علیزہ کو مایوسی ہوئی، رات کو جس طرح وہ شہباز کے بارے میں جذباتی ہو رہا تھا، اب اس کے لہجے میں اس افسردگی یا جذبات کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جذباتیت کا۔ لاؤنج میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، پھر اس نے اندر کچھ سرگوشیاں سنی۔ اب مدھم آواز میں انکل ایاز اور عمر کے درمیان کچھ بات ہو رہی تھی۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ بات سن سکتی تھی نہ سمجھ سکتی تھی۔ اسے تجسس ہو رہا تھا آخر انکل ایاز اب عمر سے کیا کہہ رہے تھے جو وہ اتنی خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں وہ میگزین جوائن کرنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں تم اس دن بتا رہی تھی۔ اس دن شام کو وہ شیلا سے فون پر بات کر رہی تھی۔ یہ یکدم تمہیں میگزین کیسے یاد آ گیا؟ شیلا نے کچھ حیران ہو کر دوسری طرف سے پوچھا۔ بس ویسے ہی میں گھر بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگی ہوں، اس لیے سوچا کہ کچھ کر لیا جائے، اس نے کہا۔ مگر یار میں تو کسی NGO جوائن کرنے کا سوچ رہی تھی، آخر ہمارے سبجیکٹ کا تعلق تو ایسے ہی کاموں سے بنتا ہے، یہ جرنلزم بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ شیلا نے اپنا پروگرام بتایا۔ تو ٹھیک ہے تم NGO جوائن کر لو، مگر میں تو یہ میگزین ہی جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن پہلے تو تمہارا ارادہ بھی NGO کے لیے کام کرنے کا ہی تھا۔ ہاں پہلے تھا لیکن اب نہیں۔ کیوں، اب کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ کہیں تمہارے کزن نے پھر تمہیں کوئی لیکچر تو نہیں دیا؟ شیلا فوراً مشکوک ہوئی۔ نہیں، عمر نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ پھر بس میں نے خود ہی اپنا ارادہ بدل دیا، NGO کے لیے بھی کام کرنا چاہتی ہوں لیکن ابھی نہیں، رزلٹ آنے کے بعد۔ یار تم نے تو میرا پروگرام بھی ڈاوا ڈول کر دیا ہے۔ کیوں، تمہارا پروگرام کیوں ڈاوا ڈول ہوا ہے؟ تم جانتی ہو مجھے ہر کام تمہارے ساتھ کرنے کی عادت ہے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میگزین جوائن کر لو اور میں NGO کے ساتھ دھکے کھاتی پھروں؟ تو پھر تم بھی میگزین جوائن کر لو، انجوائے کرو گی، ویسے بھی فیشن میگزین ہے، کام دلچسپ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتی ہوں، شیلا نے حامی بھری۔ سوچو مت، بس کل چلتے ہیں وہاں، علیزہ نے کہا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، اس سے پہلے کہ وہ جابس کسی اور کو مل جائیں، ہمیں وہاں بات کر لینی چاہیے۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جاب نہ بھی ملی تو کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گی، پاپا کے اتنے تعلقات ضرور ہیں۔ شیلا نے اسے تسلی دی۔ جو جاب تعلقات استعمال کر کے ملے وہ بھی کوئی جاب ہے، مزہ تو تب ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے یہ جاب حاصل کریں۔ علیزہ نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے یار، چلو اپنی صلاحیتیں استعمال کر لیتے ہیں، پھر کل کتنے بجے آؤں؟ شیلا فوراً مان گئی۔ 9 بجے میری طرف آ جاؤ، یہاں سے اکٹھے چلیں گے۔ علیزہ نے پروگرام سیٹ کرنے کے بعد پیپر سے فارغ ہونے کے بعد فون بند کر دیا۔ پیپر سے فارغ ہونے کے بعد آج کل وہ گھر پر ہی تھی اور کچھ دن پہلے شیلا
کسی میگزین سے نکلنے والی کچھ جابس کے بارے میں بتایا تھا۔ علیزہ نے فوری طور پر اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی کہ اتنا پسند نہیں آیا تھا کہ وہ اسے اپنانے کا سوچتی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ رزلٹ آنے کے بعد کسی اچھی NGO کے ساتھ منسلک ہو کر کام کرے گی، مگر شہباز منیر والے واقعے کے بعد یکدم ہی اسے جرنلزم میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس نے شائلہ کو فون کر کے اس جاب کے بارے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نانو کا اس قدم کے بارے میں کیا رد عمل ہوگا، مگر پچھلے بہت سے سالوں سے وہ آہستہ آہستہ اپنے بہت سے فیصلے خود کرنے لگی تھی۔ خاص طور پر نانا کی ڈیتھ کے بعد نانو نے اس کی زندگی میں پہلے کی طرح مداخلت کرنا چھوڑ دی تھی۔ اسے نانو کی طرف سے کسی مخالفت کی توقع نہیں تھی، اور اگر نانو مخالفت کرتی تو بھی انہیں قائل کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ اس سے ہونے والی اس لمبی چوڑی گفتگو کے چوتھے دن عمر امریکہ چلا گیا۔ علیزہ اس بار پہلی دفعہ اس کے جانے کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نانا اور نانو نے اس سے پہلے کچھ ہفتوں میں ہونے والے واقعات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ان کے لیے شاید اتنا ہی کافی تھا کہ وہ دوبارہ کالج جانے لگی۔ اس کی خود ساختہ قید تنہائی ختم ہو گئی تھی، اور شائلہ ایک بار پھر سے اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ اس کے ٹیسٹ پہلے کی طرح اچھے ہونے لگے تھے، مگر اس کی پہلی والی سنجیدگی اور کم گوئی ابھی بھی برقرار تھی۔ عمر نے واپس جانے کے ایک ہفتے بعد انہیں فون کیا تھا۔ نانو سے بات کرنے کے بعد اس نے علیزہ سے بھی بات کی۔ علیزہ کو وہ پہلے سے زیادہ پرجوش اور خوش لگا تھا۔ یار میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں، اس نے ہمیشہ والی بے تکلفی کے ساتھ علیزہ کی آواز سنتے ہی کہا۔ علیزہ اس کی بات پر بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ میں بھی آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، اس نے جواباً کہا۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ علیزہ سکندر جیسی ہستی ہمیں مس کر رہی ہے۔ واپس آ جاؤں؟ اس کی آواز میں شوخی تھی۔ آ جائیے، علیزہ اس کے انداز سے محظوظ ہوئی۔ آ جاؤں گا مگر ابھی نہیں، ابھی میں اسپین جا رہا ہوں۔ کیوں؟ بس ویسے ہی سیر وغیرہ کے لیے، کچھ دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، اس نے اطلاع دی۔ واپس کب آئیں گے؟ پاکستان یا امریکہ؟ عمر نے پوچھا۔ پاکستان، چند ماہ تک۔ آپ نے کہا تھا میں سیشنز کروانا شروع کر دوں تو آپ جلدی آ جائیں گے، علیزہ نے اسے یاد دلایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم باقاعدگی سے سیشنز کے لیے جا رہی ہو۔ ہاں پھر آپ کب آئیں گے؟ علیزہ نے ایک بار پھر بےتابی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، دراصل مجھے کچھ کام بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں وعدہ کرتا ہوں جلدی آ جاؤں گا۔ عمر نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وہ مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر اس نے عمر سے مزید اصرار نہیں کیا۔ اسے یقین تھا وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ اسے میگزین جوائن کیے 3 ماہ ہو گئے تھے، اور یہ 3 ماہ اس کے لیے بہت اچھے ثابت نہیں ہوئے تھے۔ وہ جرنلزم کے بارے میں جو خواب لے کر اس میگزین میں گئی تھی وہ پہلے ہفتے ہی ختم ہو گئے، جب اسے کسی غیر ملکی میگزین یہ کہہ کر دیے گئے کہ اسے ان میں سے شو بزنس کی خبریں منتخب کرنی ہیں۔ وہ کچھ ہکا بکا ہو کر سارا دن وہ میگزینز دیکھتی رہی۔ شائلہ اس دن آفس نہیں آئی۔ علیزہ نے گھر واپس جاتے اسے فون کیا۔ کیا ہوا بھائی، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ شائلہ نے اس کی آواز سے فوراً اندازہ لگایا کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ علیزہ نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ تو پھر؟ شائلہ نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد بڑے اطمینان سے پوچھا۔ تو پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے کہ تم کیوں پریشان ہو اس سب سے؟ میں پریشان کیوں ہوں؟ میں اس لیے پریشان ہوں کیونکہ یہ وہ کام تو نہیں ہے جس کے لیے میں وہاں گئی ہوں، علیزہ اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے بولی۔ آپ کس لیے گئی ہیں وہاں؟ کوئی تخلیقی اور چیلنجنگ کام کرنے، غیر ملکی میگزین سے خبریں چننے نہیں گئی۔ ہم کیا کریں گے وہاں؟ باہر کی خبریں غیر ملکی ماڈلز کے فیشن شوٹس کی کاپی کرتے ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ماڈل اپنی ہوتی ہے اور فوٹوگرافر بھی میک اپ اور ہیئر سٹائل تک انہی جیسا ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو ہم اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں؟ تفریح؟ وہ واقعی اکتائی ہوئی تھی۔ ابھی تو جانا شروع کیا ہے وہاں، اتنی جلدی کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تو ہمیں جرنلزم کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تھوڑا عرصہ وہاں کام کریں گے تو کچھ پتہ چلے گا، کچھ تجربہ ہوگا، تو ہم لوگ ٹرینڈز بدل بھی سکتے ہیں۔ شائلہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ہم ٹرینڈ بدل سکتے ہیں؟ کیا ٹرینڈ بدل سکتے ہیں؟ غیر ملکی میگزینز میں سے چوری کی جانے والی خبریں اور آرٹیکلز روک سکتے ہیں، یا اپنے فوٹوگرافر کو اوریجنل شوٹ کے لیے مجبور کر سکتے ہیں۔ وہ اب بھی اتنی ہی مایوس تھی۔ تم جاب چھوڑنا چاہتی ہو؟ شائلہ نے مزید کچھ کہے بغیر اسے براہ راست پوچھا۔ پتہ نہیں، میں کنفیوزڈ ہوں۔ کنفیوز کیوں ہو؟ اگر یہ سب تمہیں پسند نہیں ہے تو جاب چھوڑ دو، کچھ اور کر لو، شائلہ نے اسے کھٹ سے مشورہ دیا۔ اور کیا کروں؟ تم NGO جوائن کرنا چاہتی ہو؟ وہ جوائن کرو۔ نہیں،
میں ابھی NGO جوائن کرنا نہیں چاہتی، میں کچھ عرصہ جرنلزم کے ساتھ ہی منسلک رہنا چاہتی ہوں۔ علیزہ نے فوراً انکار کیا۔ تو پھر پرابلم کیا ہے؟ کام کرتی رہو۔ مگر یہ وہ جرنلزم نہیں ہے جس کے ساتھ میں منسلک ہونا چاہتی ہوں، نہ ہی یہ وہ کام ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تم سے کہا ہے اگر کچھ وقت کے بعد بھی سب کچھ ایسا ہی رہا تو پھر مجھے افسوس ہوگا کہ میں نے وقت ضائع کیا، اور اتنے عرصہ میں یہ بات کرتے رہنے سے شاید میری ساری تخلیقی صلاحیت بھی ختم ہو جائے۔ علیزہ نے شائلہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم یہ کام کرنا بھی چاہتی ہو اور اس سے خوش بھی نہیں ہو۔ ایسا کرتے ہیں، ایڈیٹر سے بات کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہمیں شوبز نیوز کے بجائے کوئی دوسرا پیج دے دے۔ شائلہ نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، میں میگزین کی بجائے کسی اخبار کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ علیزہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا، علیزہ تمہیں کوئی تجربہ نہیں ہے، تجربے کے بغیر کوئی اخبار میں بھی تمہیں جاب آفر نہیں کرے گا، ذرا حقیقت پسندی سے کام لو۔ شائلہ نے کہا، میں جانتی ہوں، مگر یہ بند کمرے کی جرنلزم میں نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب؟ آفس بیٹھے بٹھائے پورا میگزین تیار ہو جاتا ہے، کھانے کی ترکیب سے لے کر کپڑوں کے ڈیزائنز تک اور آرٹیکل سے لے کر شوبز کی خبروں تک ہر چیز ادھر سے ادھر اٹھا لی جاتی ہے، حتیٰ کہ سیلیبریٹیز کے انٹرویوز تک ادھر سے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ جرنلزم ہے؟ تم ضرورت سے زیادہ تنقید کر رہی ہو علیزہ۔ نہیں، میں ضرورت سے زیادہ تنقید نہیں کر رہی، میں نے ایک ہفتے میں جو دیکھا ہے وہی بتا رہی ہوں۔ اتنا جھوٹ چھاپا جا رہا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ جس مقامی آرٹسٹ کے انٹرویوز کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اپنے پاس سے خبریں گھڑ کر لگا دی جاتی ہیں۔ وہ آرٹسٹ اچھا ہے جو انٹرویوز دینے پر فوراً تیار ہو جائے، جو انکار کرے وہ برا ہے۔ اس کا پورا ماضی، حال اور مستقبل کھود کر رکھ دو، اس کی پرسنل لائف کی دھجیاں اڑا دو، اس کی دوسری، تیسری، چوتھی شادی کی خبریں شائع کر دو، اس کے نام نہاد افیئرز کی تفصیلات چھاپنا شروع کر دو، اور یہ سب تب تک کرتے رہو جب تک وہ مجبور ہو کر آپ سے رابطہ قائم نہ کر لے۔ کیا یہ جرنلزم ہے؟ وہ خاصی دل برداشتہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا ہے تم جاب چھوڑ دو، فضول کی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم کسی چیز سے مطمئن نہیں ہو تو وہ مت کرو۔ شائلہ نے اپنا مشورہ دہرایا۔ میں اتنی جلدی جاب چھوڑ دوں گی تو نانو کیا کہیں گی؟ میں انہیں دکھانا چاہتی ہوں کہ میرے اندر مستقل مزاجی ہے، میں اتنی نازک نہیں ہوں کہ جاب کی ٹینشن سے گھبرا کر بھاگ جاؤں۔ وہ پہلے ہی مجھے منع کر رہی تھی کہ میرا جاب والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، اس لیے میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں یہ کام نہ کروں۔ ٹھیک ہے، تو پھر کچھ عرصہ تک مستقل مزاجی دکھاؤ، کام کرو، پھر چھوڑ دینا، کوئی اخبار جوائن کر لینا۔ شائلہ نے ایک بار پھر اسے کہا، ویسے بھی میں صبح آفس آؤں گی تو ایڈیٹر سے کہوں گی کہ ہمیں مختلف سوشل ایکٹیویٹیز کی رپورٹنگ کے لیے بھجوائیے، یہ آفس والا کام نہ دیں۔ شائلہ نے لاپرواہی سے کہا، وہ مان جائیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ، اتنا لحاظ تو ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر تم صبح آفس آؤ، وہیں تفصیل سے بات ہوگی۔ اگر وہ ان ایونٹس کی کوریج کے لیے بھیجنے پر تیار نہ ہوئی تو پھر میں جاب چھوڑ دوں گی، اگرچہ نانو کے سامنے خاصی شرمندگی ہوگی، مگر مجھے جو کام اچھا نہیں لگ رہا وہ میں نہیں کروں گی۔ شائلہ نے اسے تسلی دی۔ علیزہ نے فون رکھ دیا۔ شہباز منیر کے قتل کو اس نے بڑی دلچسپی کے ساتھ فالو کیا تھا، اگرچہ اس دن عمر وہاں سے چلا گیا تھا، مگر پھر بھی علیزہ کو امید تھی کہ وہ اس کے قتل کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، خاص طور پر اس لیے کہ یہ قتل اس کی وجہ سے ہوا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ قتل کس نے کروایا تھا۔ شاید اس لیے اسے امید تھی کہ اگر وہ براہ راست اس بارے میں کچھ نہ بھی کر سکا تو کسی نہ کسی طرح انکل ایاز کا نام ضرور میڈیا میں آ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی ہفتے تک وہ تمام اخبارات کی ایک ایک خبر پڑھتی رہی۔ شہباز منیر کے قتل نے کچھ عرصہ تک صحافیوں میں ہلچل ضرور مچائی تھی، اس کے لیے چند جلوس بھی نکلے تھے، اور اس کے اپنے اخبار نے چند روز ہڑتال بھی کی تھی۔ روز اس کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کسی نہ کسی اخبار میں پیش ہوتا رہا، مگر پھر اس خبر پر گرد بیٹھنے لگی۔ وزارت اطلاعات کی طرف سے اس کی بیوہ کے لیے ایک چیک جاری کر دیا گیا، جس کی تفصیل بھی اخبار میں آئی۔ گورنمنٹ کی طرف سے اسے ایک پلاٹ بھی دیا گیا۔ یہ قدرے حیران کن تھا، خاص طور پر تب جب گورنمنٹ خود جانے والی تھی، مگر علیزہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس چیک اور پلاٹ کے پیچھے کس کی مہربانی کار فرما تھی۔ ایک دو ماہ بعد یکدم گورنمنٹ تبدیل ہو گئی اور پولیٹیکل سیٹ اپ کے بدلتے شہباز منیر کا قتل مکمل طور پر بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ اخبارات کے صفحے اب سیاسی خبروں اور بیانات سے بھرے ہوئے تھے۔ اگلے انتخابات کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری تھی۔
اتنے دھوم دھڑکے میں کس کو یاد تھا کہ شہباز منیر نام کا ایک شخص تھا جس نے ایک دفعہ اپنے ماں باپ کی احمقانہ باتوں کی وجہ سے اپنے ملک کی طرف واپس ہجرت کی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے 20ویں صدی سے واپس 12ویں صدی میں آ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کی احمقانہ باتوں میں آ کر لوگوں تک سچ پہنچانے کی کوشش کی تھی، 12ویں صدی کے لوگوں کے سامنے 20ویں صدی کی جرأت دکھانے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ وہی کیا گیا تھا جو کرنا چاہیے تھا۔ اس ملک کو کس نے کتنا خون دیا تھا یہ یاد رکھنے والی بات نہیں تھی۔ اس ملک میں کس نے کتنا خون لیا ہے شاید یاد انہیں ہی رکھا جاتا ہے۔ شہباز منیر کو بھی بھلا دیا گیا تھا مگر علیزہ کو وہ یاد تھا، اور ہر بار اس کا خیال آنے پر اسے عمر سے شکوہ ہونے لگتا۔ اس نے اتنی آسانی سے سب کچھ کیسے بھلا دیا گیا تھا؟ کیا اسے یاد نہیں کہ شہباز منیر کی موت کی وجہ وہی تھا؟ وہ کم از کم ایک بار اس سے اس بارے میں بات ضرور کرنا چاہتی تھی۔ مگر عمر سے اگلے کچھ ماہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ انکل ایاز اور انکل جہانگیر کے ساتھ اس کی کیا سیٹلمنٹ ہوئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اسی دن چلا گیا تھا۔ اس کے بارے میں دوبارہ اخبار میں کوئی خبر نہیں آئی تھی اور نہ ہی وہ معطل ہوا تھا۔ اگلے چند ماہ کے دوران جو واحد خبر علیزہ تک پہنچی تھی وہ اس کی ایک بہت اچھے شہر میں پوسٹنگ کی تھی، اور پھر اس نے اپنا سامان انیکسی سے منگوا لیا تھا۔ وہ سامان لینے خود نہیں آیا تھا، اس نے نانو سے فون پر بات کر کے انہیں اپنا سامان منگوانے کے بارے میں بتا دیا تھا، اور نانو نے اپنی نگرانی میں اس کے بھجوائے ہوئے ٹرک پر سامان لوڈ کروایا۔ علیزہ نے ایک دن نانو سے شہباز منیر کے قتل کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس وقت سن ہو گئی جب نانو نے بہت اطمینان سے کہا، یہ مردوں کے معاملات ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس طرح لوگوں کو ڈیل کرنا ہے۔ غلطی عمر کی ہے، اس نے کیوں شہباز منیر کو استعمال کرنے کی کوشش کی؟ مگر نانو، کیا انکل ایاز کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دیں؟ اس نے کون سا اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کیا ہے؟ اپنے آدمیوں کو اس نے شہباز کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا ہوگا، اب انہوں نے قتل کر دیا تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ ان کی منطق پر حیران رہ گئی۔ اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والا ہی قاتل نہیں ہوتا، قتل کروانے والا بھی مجرم ہوتا ہے۔ اسے نانو کی بات پر افسوس ہوا۔ ہمیں اس بارے میں بحث کرنے کی یا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ہمارا شہباز منیر سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس واقعے کے بارے میں ہم سے پوچھ کر کچھ کیا گیا ہے۔ ایاز نے جیسے بہتر سمجھا معاملے کو ڈیل کیا۔ نانو ابھی بھی مطمئن تھی۔ مگر نانو، انکل ایاز نے ایک غلط کام کیا۔ جو کچھ شہباز کرنے جا رہا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ہمارے خاندان کی بہت رسوائی ہوتی اگر وہ جہانگیر کے بارے میں وہ رپورٹ شائع کر دیتا۔ میرے سارے بیٹوں کا کریئر متاثر ہوتا۔ اب ظاہر ہے ایاز خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مگر شہباز جو کچھ شائع کرنے جا رہا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا، سچ تھا۔ اگر خاندان کی عزت کی بات تھی تو انکل جہانگیر نے کیوں اس طرح کے کام کیے؟ وہ اس وقت یہ سب کچھ سوچتے جب وہ روپے کے لیے اپنے عہدے کا بری طرح استعمال کر رہے تھے۔ مگر شہباز منیر کو دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ذاتی معاملات؟ نانو، یہ انکل جہانگیر کے ذاتی معاملات نہیں تھے۔ وہ ان کے کسی اسکینڈل یا افیئر کے بارے میں خبر شائع نہیں کر رہا تھا، وہ ان اہم فائلز کی بات کر رہا تھا جنہیں بیچ کر کے انہوں نے کئی ملین ڈالرز بنائے ہیں۔ پھر بھی شہباز منیر کا اس سارے معاملے میں کیا تعلق تھا؟ اس نے کیوں؟ علیزہ نے نانو کی بات کاٹ دی۔ نانو، اس نے اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہا۔ آپ کو یہ کچھ اس لیے برا نہیں لگ رہا کیونکہ آپ کے اپنے بیٹے ان سب چیزوں میں انوالو ہیں؟ آپ شہباز منیر کی ماں بن کر سوچئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کو ایک صحیح کام کی سزا دی گئی ہے۔ آج کوئی انکل ایاز کو اس طرح بے رحمی سے مار دے تو آپ کو کیا محسوس کریں گی؟ علیزہ، تم فضول بکواس مت کرو۔ یہ فضول بکواس نہیں ہے نانو، یہ سچ ہے۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ میں کروں یا آپ۔ قتل وہ جرم ہے کہ اگر عام آدمی کرے گا تو قانون اسے پھانسی پر لٹکا دے گا، مگر انکل ایاز جیسے لوگ کریں یا کروائیں تو اس کی جسٹیفیکیشن کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم یا آپ اور کچھ نہیں تو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ غلط چیز کو غلط کہیں اور غلط کام کرنے والے پر تنقید کریں، اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش تو نہ کریں۔ علیزہ، یہ سب تمہارے سوچنے اور کرنے کے کام نہیں ہیں۔ بہتر ہے ان معاملات کے بارے میں تم کوئی تبصرہ نہ کرو۔ اگر ایاز کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ نانو نے اسے جیسے دھمکانے کی کوشش کی۔ وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، میں ان سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ آپ کی طرح ان کی ناراضگی کے خوف سے ان کی حمایت تو نہیں کر سکتی۔ وہ ان کی باتوں پر بری طرح جھنجھلا رہی تھی۔ نانو اس کا چہرہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ جب سے تم نے جاب شروع کی ہے تم کچھ زیادہ بدتمیز نہیں ہو گئی؟ وہ بے اختیار ان کی بات پر ہنس پڑی۔ بدتمیز؟ آپ بھی کمال کرتی ہیں نانو، بدتمیزی کو جاب سے منسلک کر رہی ہیں۔ جاب کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ میں جاب نہ بھی کرتی تب بھی اس واقعے کے بارے میں میرا رد عمل یہی ہونا، خاص طور پر
خود انکل ایاز کے منہ سے سننے کے بعد کہ انہوں نے شہباز کو قتل کروایا ہے۔ فرض کرو میں بھی تمہاری طرح یہ سب کہنے لگوں تو بھی فائدہ کیا ہوگا؟ میرا کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں انہیں اب اس عمر میں اچھائی اور برائی کا فرق سمجھ جا سکوں۔ وہ اپنے بارے میں خود سوچ سکتے ہیں، خود فیصلے کر سکتے ہیں۔ میں ان سب چیزوں کے بارے میں کیا کر سکتی ہوں؟ نانو نے پہلی بار دھیمی آواز میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ نانو، کم از کم اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں کہ آپ ان سب چیزوں کو غلط کہیں، انکل ایاز کے ساتھ بحث کریں، ان کی ہر بات پر سر نہ جھکا دیں۔ نانو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بہت بے چین نظر آ رہی تھی۔ تم کر سکتی ہو یہ سب کچھ؟ بڑے پرسکون انداز میں انہوں نے علیزہ سے پوچھا۔ میں؟ ہاں تم بحث کر سکتی ہو ایاز سے یا اپنے کسی دوسرے انکل سے، ان سے یہ کہہ سکتی ہو کہ انہوں نے غلط کیا۔ نانو نے جیسے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ہاں میں کر سکتی ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں یہ سب ان سے بھی کہوں گی۔ میں آپ کی طرح ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گی۔ کم از کم آپ علیزہ سکندر سے اس بات کی توقع نہ کریں۔ وہ یکدم اٹھ کر اندر چلی گئی۔ نانو حیرانی سے اس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ علیزہ کا یہ روپ پہلی دفعہ ان کے سامنے آیا تھا۔ شعلہ کے کہنے پر انہیں سوشل ایکٹیویٹیز کی کوریج کا کام سونپ دیا گیا تھا۔ یہ کام کسی حد تک دلچسپ تھا اور کچھ عرصے تک تو علیزہ کو واقعی اپنے کام میں لطف آنے لگا۔ شہر میں ہونے والی مختلف سماجی تقریبات کے دعوتی کارڈز ان کے آفس آتے رہتے۔ وہ ایک دن میں بعض دفعہ 3-4 جگہوں پر بھی جاتی۔ ادبی محفلیں، مختلف نمائشیں، میوزک کنسرٹس، سوشل گیدرنگز۔ بہت کم عرصے میں وہ ان جگہوں پر پہچانی جانے لگی، مگر جہاں تک اطمینان کا تعلق تھا وہ ابھی بھی اپنے کام سے مطمئن نہیں تھی۔ یہ سب بیکار کام ہے جو کچھ تم اور میں کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی اور بہتری نہیں آ سکتی، وہ اکثر شعلہ سے کہتی۔ تو تم کوئی انقلاب لانا چاہتی ہو؟ شعلہ مذاق میں کہتی۔ نہیں، میں کوئی انقلاب لانا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو کام میں کروں اس سے لوگوں کی زندگیوں میں کچھ بہتری تو آئے۔ صرف ایک جاب کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں، میں چاہتی ہوں میرے کام سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ تم اچھی بھلی تھی علیزہ، بس کچھ عرصے سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، خاص طور پر پچھلے 2 سال میں، شعلہ تبصرہ کرتی۔ اس ملک میں اتنی غربت ہے شعلہ کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سڑکوں پر پھرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر انسان کا دماغ خراب نہ ہو۔ سوشیالوجی پڑھنے کے بعد بھی اگر میں تمہاری طرح مطمئن بیٹھی یہ سوچتی رہوں کہ ایک دن کوئی مسیحا آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا تو شاید اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوگی۔ یار میں کب منع کر رہی ہوں تمہیں، رزلٹ آ جائے، کوئی NGO جوائن کر لینا، سوشل ورک کرنا چاہتی ہو کرنا، پھر دیکھ لینا کتنی بڑی تبدیلیاں لے آتی ہو۔ ایک شخص سب کچھ نہیں بدل سکتا، مگر جس حد تک تبدیلی لا سکتا ہے اس حد تک تبدیلی اور بہتری کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے۔ ایک پیسو آبزرور بن کر تو زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ شعلہ اس کی باتوں سے قائل ہوتی یا نہ ہوتی مگر خاموش ضرور ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا خیال تھا یہ علیزہ کا وقتی جنون ہے جو کچھ عرصہ کے بعد خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ یار ناول تو بہت ہی اچھا ہے، جس طرح کے یہ دور کو بتایا جا رہا ہے، ہوتا ہے ایسا یار، بہت لوگ کرتے ہیں ایسے، پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا کچھ اور کتنا کتنا برا ہو رہا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچنا تو دور، مطلب ہم نزدیک اس سوچ کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے، اتنا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ اور یہ ناولز ہی ہیں، یہ موویز وغیرہ ہوتی ہیں، مطلب زیادہ تر چیزیں، بہت ساری چیزیں فکشن ہوتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان میں ریالٹی کا ٹچ بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو آبزرو کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کچھ لوگ اس کو پھر اپنے الفاظ جو ہے نا ان کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھا ناول ہے، اور جس طرح کے حالات ہیں پاکستان کے اور جس طرح کے حالات تھے پاکستان کے، اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا اور اس کی عوام کا۔ بے شک ہم سب بھی قصوروار ہیں کہیں نہ کہیں، تو ہم لوگ کسی ایک انسان کو یا کسی ایک بندے کو نہیں کہہ سکتے، ہر بندہ قصوروار ہے اپنی جگہ پر۔ تو اللہ بس اس ملک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کچھ اچھا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ کوشش کروں گی کہ جلدی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔